دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی، کہ اصل میں کچھ یہ افواہیں اور گیسز اور کچھ خبریں آپ ظاہر ہے سن چکے ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ہائی اپس نے، کچھ زور بازو رکھنے والے لوگوں نے ملاقات کی صدر صاحب سے، اور کچھ بدگمانی یعنی جتنی انتہا کی ہو سکتی ہے اتنی بدگمانیوں پر مبنی اسپیکولیشنز ہیں۔ اصل میں پاکستان میں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض کا انتہائی غیر سنجیدہ جو گمان ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں، اور بعض کا بہت سنجیدہ گمان جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہاں تک ملاقات کی بات ہے، یہ تو کم و بیش طے ہے کہ ملاقات ہوئی۔ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں ظاہر ہے وہ سبجیکٹ اسپیکولیشن ہے، ہر ایک اپنی سوچ اپنے انداز سے اس کا یعنی تذکرہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ تو کوئی اس سینس میں منظر عام پر گرافیکلی بیان نہیں کرتے، اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ اس میں جو رنگ بازی ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال علوی صاحب جو ہیں وہ جس طرح تکا وہ اپنا عمران احمد نیازی کا لگا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ پاکستان آخر ایک سموتھلی چلنے لگا ہے، تو ان کے پیدا ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ بات اسی طرح رہے، لہذا کیوں نہ پاکستان کو بریکیں لگائی جائیں اور اس کا پھر تیا پانچا کیا جائے اور اس کو گویا واپس ایک ترقی معکوس کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس پروسیس میں جو قرہ نکلا وہ عمران احمد نیازی کا نکلا، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کا قرہ نکلا، جن میں ایک عارف علوی نام کا شخص بھی تھا جس کو مملکت خداداد پاکستان کا صدر بننے کا موقع مل گیا۔ یہ اس کیلیبر کے لوگوں کو اتنا پریسٹیجیس آفس جو ہے وہ دینا یعنی بذات خود اس آفس کی توہین ہے، اس ملک کی توہین ہے۔ لیکن جہاں تک یعنی جہاں پر یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کوئی سنجیدگی سے کام نہیں کیا، نہ گھر ڈومیسٹیکلی اور نہ ہی باہر، ایک آوارہ، بد کردار، بد گفتار اور بالکل یعنی بے مروت اور بد اخلاق اور کیا کیا اس کی سیئات ہم گنوائیں، اس کو اگر چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر، دا موسٹ پریسٹیجیس آفس ان اینی کنٹری، جو بھی پارلیمانی نظام ہے، وہ مل سکتا ہے، تو پھر ایسے یعنی کارٹونوں کو پریزیڈنٹ شپ بھی مل سکتی ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے جو بھی شب آتی ہے اس کا انجام ہونا ہوتا ہے۔ وہ سرور بارہ بنکوی صاحب نے کہا تھا کہ ہر کوئی دم کی مہمان ہے گزر جائے گی رات، اور کوئی دم کی مہمان ہے گزر جائے گی رات، ڈھلتے ڈھلتے آپ اپنی موت مر جائے گی رات۔ تو بہرحال جس طرح اس شخص کا انجام ہوا جس نے پاکستان کو گویا تحت کیا، ظاہر ہے اس کے لواحقین کا بھی اب انجام ہونے کو ہے، اگرچہ یہ ایک اور طرح سے دیکھیں تو اس کے مقابلے میں خوشگوار ہے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کر کے جائے گا۔ علوی صاحب جو ہیں وہ 9 ستمبر 2018 کو انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا، اور 8 ستمبر گویا ان کا آخری ورکنگ ڈے ہوگا۔ ظاہر ہے آج 4 تاریخ ہو گئی، باقی 4 دن رہ گئے یا 3 دن کہہ لیں، چوتھے دن تو پھر روانگی برات ہوگی، روانگی دلہن ہوگی، یا جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں۔
تو اس دوران یہ کہ کیوں کسی کو یعنی طاقتور لوگوں کو ملنے کی ضرورت پڑی یا گویا ان کے کان کھینچنے کی ضرورت پڑی، یہ بھی تشخیص بام ہے کہ علوی صاحب صدر مملکت سے کہیں زیادہ بنی گالہ کے نوکر یا ایک ٹاؤٹ یا ایک یوتھیا کی طرح بیہیو کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا آفس ہے جس پر یعنی ایک بڑا رکھ رکھاؤ اور بڑا یعنی ڈگنیٹی کے ساتھ ہاں جی بندے کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عہدہ ہے ہی صرف عزت کے لیے، یعنی اس کا اور کوئی یوز نہیں ہے، صرف ایک تقدس کا گویا ایک لیئر یا وینئر دینے کے لیے، اور ظاہر ہے اس میں یہ شخص فٹ نہیں آتا تھا، جیسے کہ اور بہت سارے شخص جو ڈسپنسیشن تھی اس میں فٹ نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ اب چل چلاؤ ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ 8 ستمبر کو ان کا ٹینیور، ان کی مدت آئینی ختم ہو جائے گی، لیکن کیونکہ موجودہ صورتحال میں جو انتخابی ادارہ ہے صدارتی وہ موجود نہیں ہے یا انتہائی نامکمل ہے، کہ نہ قومی اسمبلی موجود ہے، نہ 4 صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، اس ادارے کا صرف ایک جزو موجود ہے، سینٹ، اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ ادارہ مکمل نہیں ہوتا نئے صدارتی انتخابات ممکن نہیں ہیں، اور نئے صدارتی انتخابات نہ ہوں تو ظاہر ہے نیا صدر نہیں آ سکتا، ایک الیکٹڈ صدر نہیں آ سکتا۔ تو اس صورت میں اب کیا آئین کیا کہتا ہے؟ آئین جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ یعنی جب تک نیا صدر الیکٹ ہو کے نہ آ جائے اس وقت تک جو انکمبنٹ صدر ہے وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے، اگرچہ اس کی پریسٹیج ظاہر ہے ایک فطری طور پر اس میں کمی آ چکی ہوگی، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو ایک یعنی اس عہدے کے لیے بڑا بہتر ثابت کیا ہو تو یقیناً پریسٹیج میں بھی کمی نہیں آتی، بلکہ اسے ایک مدبرانہ اسٹیٹس ملتا ہے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اب ایک آپشن تو ہے کہ یعنی علوی صاحب جو ہیں وہ مضبوطی سے اپنے عہدے پر رہیں اور کسی قسم کی بھی جو پریشر ہے اس کو برداشت کریں اور اسٹیپ ڈاؤن نہ ہوں۔ ظاہر ہے اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اعصاب کوئی اتنے مضبوط ہیں، خاص طور پر جب ان کے سامنے وہ جھوٹ اور دجل اور فریب اور لوٹ خسوٹ کی ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس کم و بیش ہو چکی ہے، جس کے ایک آخری استتون بندیال صاحب بھی جانے والے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ خاصا یہ انہونی ہوگی، بڑا مشکل ہوگا اگر دا پاورز دیٹ بھی اگر چاہیں گے کہ یہ اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ تو موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ آئندہ ہفتے 10 دنوں میں علوی صاحب جو ہیں وہ گویا ریزگنیشن دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کیونکہ گویا اس کا ایک نائب صدر کا کردار ہوتا ہے تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وسیم سجاد کبھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا تھا، وہ بھی اس وقت چیئرمین سینٹ، اور اس صورت میں پھر جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ ایکٹنگ چیئرمین سینٹ یا ظاہر ہے اسے کہیں گے تو ڈپٹی چیئرمین ہی، لیکن وہ بہرحال پریزائڈ کرے گا سینٹ کے اجلاس کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس والے سے ایک کنسولیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باپ پارٹی سے ہیں یا بلوچستان عوامی پارٹی سے صادق سنجرانی جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں گے، لیکن جو مرزا محمد افریدی ہیں وہ کیونکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے فاٹا سے، لیکن جیسے کہ بہت سارے پی ٹی کے لوگوں کی کایا پلٹ ہو چکی، وہ جیسے آئے تھے ویسے انہوں نے واپسی کی راہ اختیار کی یا ہاف ہارٹیڈلی وہاں پر ہیں جہاں بھی ہیں۔ تو اس والے سے اگرچہ ٹیکنیکلی وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے شاید وہ نہ ہوں جو انہیں توقع ہو، لیکن اگر ہوں بھی تو چیئرمین سینٹ موجودہ صورتحال میں کوئی بہت یعنی چیئرمین سینٹ خاص طور پر اس صورت میں جب صادق سنجرانی پریزیڈنٹ بن جائے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تو کوئی بہت زیادہ وہ شرارت نہیں کر سکتا۔ علوی صاحب بہرحال جتنی ان سے شرارت ہو سکی انہوں نے کی۔ اب یہ ہے کہ عہدہ چھوڑنے کے بعد
انہیں مجبور کیا جائے ریزگنیشن دینے میں، یا وہ رضاکارانہ بنیاد پر جائیں، یا ایون وہ اپنا مزید 3-4 مہینے کا یعنی ٹل دی الیکشن آف نیکسٹ پریزیڈنٹ وہ اگر چمٹے بھی رہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس صورت میں بڑا بے شرمی سے چمٹنا پڑے گا جی، تو بہرحال وہ بھی اینڈ ہوگا، تو پھر انہیں کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات۔ اس صورت میں علوی صاحب کیونکہ جو ان کے بعد آنے والے یا موجودہ جو آ چکے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی راہ و رسم مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے حرکات ایسی کی ہیں جو قابل گرفت ہیں، تو اس صورت میں ان کے خلاف بھی کچھ قانون انلیش ہو سکتا ہے۔ مثلاً کیوں؟ یعنی جو پیورلی آئینی بنیادوں پر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر کے تعاون سے خان صاحب نے اور عارف علوی نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا غیر آئینی طور پر، اور پھر اسے بحال کیا گیا عدالت کے ذریعے، اور اس فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا کہ یہ گویا سبوٹاج کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں کیونکہ علوی صاحب کا رول بڑا مکینیکل اور بڑا ہی یعنی احمقانہ آپ کہہ لیں یا ٹریزنس کہہ لیں، کہ بالکل ایک صاف آئینی یعنی سبوٹاج کرنے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اس میں ہول ہارٹیڈلی حصہ لیا، بلکہ وہ ایک پیوٹ تھے، اگر وہ یوز نہ ہونا چاہتے تو پھر وہ اقدام ہو نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ اس میں یعنی آئینی سبورژن میں، ٹریزنس ایکٹ میں، آرٹیکل 6 میں وہ آ سکتے ہیں اگر اس وقت کی حکومت چاہے گی تو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ پھر یعنی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی ملٹیپل ٹائمز کوشش کی۔ مثلاً نئے الیکٹڈ پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف کو یعنی انہوں نے اوتھ ان کے لینے سے انکار کیا، پریکٹیکلی آئینی پروسیس کو ڈی ریل یا سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے لہت و لال سے کام لیتے رہے، اور بالآخر ظاہر ہے انہوں نے حلف نہیں لیا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ موسٹ پروبیبلی ان سے انہوں نے حلف لیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح پھر پنجاب کے گورنر کا معاملہ تھا اور پنجاب کی سی ایم شپ کا معاملہ تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بالکل ایک یعنی وہ جو بی آر ٹی پشاور سٹائل ہے پی ٹی آئی کا، اسی طرح کا کردار ادا کیا۔ یعنی یہ ایک اسپیکٹرم ہے آئینی وائلیشنز کا اور آئینی سبوٹاج کا، کہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی، سب ورلڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کو، اور آئین کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح انہوں نے وہ بھی کردار کو اتنا اچھا نہیں ادا کیا جب نیا آرمی چیف بننا تھا، تو اگرچہ یعنی وہ ایک آئل کے دونوں طرف اس وقت کھیلتے رہے، اور لیکن انہوں نے بہرحال یہ ڈرامہ رچایا کہ وہ لاہور گئے وغیرہ وغیرہ، اور آخری جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر انہوں نے بڑا کنٹراڈکٹری رویہ اختیار کیا۔ ایک تو جو پچھلی پریکٹس تھی اور جو آئینی تقاضا تھا انہوں نے وہ پورا نہیں کیا، کہ یا اس کو واپس بھیج دیتے، اس پر اعتراض لگاتے، یا اس کو اپروو کر لیتے، لیکن انہوں نے ان امینڈمنٹس کو اپروو بقول ان کے نہیں کیا، اور جب بظاہر اپروو ہو گئیں جسٹ بائی دی لیپس آف ٹائم، کیونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا، واپس نہیں بھیجا، تو وہ ظاہر ہے پریزیوم کیا جائے گا کہ ایسا ہے، کیونکہ اوور آل کانسٹیٹیوشن کی وہ جو ریلیونٹ پروویژنس ہیں ان کی ٹون اینڈ ٹنار دیکھیں تو ان کی اسپرٹ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ اگر ایکٹ نہیں کرتا، اگرچہ ایکسپریسلی ان الفاظ میں نہیں ہے، لیکن اوور آل وہ اسکیم آف کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو بات یہی ہے۔ لہذا وہ قانون بھی بن گیا، لیکن انہوں نے وہ مینگلیاں اس میں ڈالیں پی ٹی آئی کے پریشر پر کہہ لیں، یا اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے، کہ دیکھیں جی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کیا، اور میں معافی مانگتا ہوں جو اس قانون بننے کی صورت میں اس کی زد میں آئیں گے۔ تو یہ بذات خود ایک کنٹراڈکٹری بات ہے
کہ اگر ان کی ریڈنگ یہ تھی کہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر تو انہیں کہنا چاہیے کہ یہ قانون نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے دستخط بھی نہیں کیے اور قانون بھی وہ بن گیا ہے، یعنی اس پر وہ ان کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ قانون ویلڈ ہے یا نہیں ہے، وہ ویلڈ ہی اس کو سمجھتے ہیں اگر جو اس پر معافی کے طلبگار ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ان معاملات کے ساتھ گویا سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے سٹرانگ کیسز ہیں، ویسے لگتے ایسے نہیں ہیں، لیکن جب اس کو کوئی پریس کرنا چاہے حکومت وقت تو پھر معاملہ کم و بیش جو اپنا مشرف تھا اس کی طرح ہی یہ معاملہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ان کے خلاف اور بھی کیسز بن سکتے ہیں، جیسے باقی سیاستدانوں کے خلاف بنتے ہیں جب وہ عہدے پر نہیں ہوں گے، اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے کہ انہوں نے یعنی جیسے نیب کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور بہت سارے قوانین ہیں جن کی گرفت میں انہیں لایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا جاتے ہوئے وہ اپنے سر میں خاک ڈلوانا پسند کرتے ہیں جیسے کہ بظاہر نظر آتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی رپروشمان کر کے گھر کی راہ لیتے ہیں تاکہ مزید ذلیل و خوار نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔